انجام کی بھلائی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ایک انسان خواہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے، لیکن اگر اپنی زندگی کے آخر میں کوئی ایسا غلط کام کر جائے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو، تو اس کی وجہ سے پچھلے تمام اچھے کام بھی ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کا انجام اس کے اعمال کے آخری حصے پر خاص طور پر منحصر ہے، اس لیے اچھے اعمال کی توفیق طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، کہ اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے، جس پہ تو راضی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ کہ مرتے دم تک ہم اچھائی پر قائم رہیں۔ تو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اچھا کر انجام ہمارا سب کاموں میں۔ کوئی بھی اچھا کام جو ہم شروع کریں اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کر لیتے ہیں، اس پر خوب محنت کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتا جاتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب تک ایک چیز کی تکمیل نہ ہو جائے اس کا پورا لطف اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ دعا مانگنا ضروری ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یعنی تمام کے تمام معاملات، حتیٰ کہ وہ معاملات جن میں ابتداء میں نیت اچھی نہ ہو تو اختتام پر وہ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ختم ہو۔ اس اعتبار سے بھی یہ دعا مانگنے کی ہے کہ ہمارا اختتام جو ہے وہ آغاز سے بھی اچھا ہو، یعنی ایک معنی میں۔ اور پھر یہ کہ یہ ویسے بھی رسوائی کا سبب ہے، جہاں دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں آخرت کا عذاب استعمال ہوا ہے، اور عذاب خود رسوائی کا سبب ہے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں آخرت کے آگ کے عذاب سے بچا، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ تو آخرت کی رسوائی دراصل کیا ہے؟ آخرت کا عذاب ہی ہے۔ اور دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ایسا نہ ہو کہ جس سے انسان کو نقصان ہو جائے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال اپنے خاتمے پر منحصر ہیں، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پائلٹ بہت اچھا جہاز چلا کے منزل تک لے جائے لیکن اترتے وقت اس کی لینڈنگ اچھی نہ ہو تو سب لوگ برہم ہو جاتے ہیں کہ لینڈنگ اچھی نہیں ہوئی، یہ ماہر تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کام آپ بہت اچھی طرح کر رہے ہیں لیکن آپ جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات بوریت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، اکتاہٹ کی وجہ سے۔ تو اصل بھلائی کیا ہے کہ آپ نے اختتام کیسے کیا۔